ناظرین، لاہور میں موبائل ڈیٹا سروس مسلسل تعطل کا شکار ہے، جس کی وجہ سے کچھ دن سے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکی۔ انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ حکومت کی طرف سے یہ بتائی گئی تھی کہ موجودہ حالات میں جب ویڈیوز واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے گردش کرتی ہیں تو مزید حالات خراب ہوتے ہیں۔ اس پر میں نے ایک فیس بک پوسٹ بھی کی تھی جس میں لکھا تھا کہ اگر لوگ جمعے کے خطبات کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیں اور انٹرنیٹ کی بندش ختم ہوتے ہی اپلوڈ کر دیں تو حکومت کیا کرے گی؟ پھر یہی کچھ ہوا بھی۔ جمعرات سے بند انٹرنیٹ اتوار کی شام کو جا کر بحال ہوا اور اس کی بحالی کے تقریباً 15 منٹ بعد میرے واٹس ایپ پر یتیم خانہ سانحے کی تقریباً 60 کے قریب ویڈیوز موصول ہو چکی تھیں۔ یتیم خانہ ملتان روڈ پر جو کچھ ہوا اسے آپ پاکستان کے لیے ایک فتنہ سمجھ لیں۔ فتنہ اصل میں کہتے ہی اسے ہیں جس میں ایک عام مسلمان کے لیے حق اور باطل کی شناخت ختم ہو جائے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ملتان روڈ پر موجود تحریک لبیک پاکستان کے مرکز پر پولیس نے آپریشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں فریقین کے کوئی 30 کے قریب افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب ان میں سے شہید کتنے ہیں اور ہلاک کتنے یہ مجھے نہیں پتا۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک انسانی جان کا نقصان بھی ہمارے لیے عظیم سانحہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کا رویہ اس معاملے میں انتہائی جلد بازی پر مبنی تھا۔ حالانکہ یہ حکومت ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن کے مخالفین نے ان کا 126 دن کا دھرنا برداشت کر لیا تھا لیکن گولی نہیں چلائی تھی۔ وہ وقت تھا جب یہ حکومت اس حکومت کی پالیسی سے تجربہ حاصل کر لیتی، لیکن کہتے ہیں تجربہ وہ کنگھی ہے جو انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سر پر بال نہیں رہتے۔ ناموس رسالت کی وہ تحریک جس کو ابھی مزید مذاکرات کی میز پر لا کر ٹالا جا سکتا تھا یا پارلیمنٹ میں بل بھی پیش کر دیتے تو کوئی قیامت نہیں آ جانی تھی۔ فرانسیسی سفیر کو ملکی حالات کے پیش نظر تھوڑے دن کے لیے واپس بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اب حکومت نے اس تحریک کو لاشیں فراہم کر دی ہیں۔ ان کی تحریک کی آبیاری خون سے کر دی ہے۔ اب جو ان سے پیڑ پودے پھوٹیں گے اللہ جانے یہ حکومت ان کو سنبھالنے جوگی ہے بھی یا نہیں۔ یہاں ایک عام مسلمان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ دونوں فریقین میں سے حق پر کون ہے۔ ایک طرف حکومت ہے جس پر الزام ہے کہ ایک تو معاہدہ کر کے مکر گئی، دوسرا ایک پرامن احتجاج کے امیر کو گرفتار کر کے تحریک کے باقی ماندہ افراد کو بغیر کسی امیر کی سربراہی میں شتر بے مہار چھوڑ دیا، جس سے وہ مشتعل ہو گئے۔ اب شاید ان کو خود بھی نہ پتا ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف تحریک لبیک والوں کے وہ مظالم ہیں جو انہوں نے پولیس والوں پر ڈھائے۔ حکومتی موقف یہ ہے کہ چونکہ تحریک لبیک پاکستان تشدد پر آمادہ تھی لہٰذا حکومت کو جلد بازی میں ایکشن لینا پڑا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والوں کے پاس لاشیں موجود ہیں اور ان کا یہ اعلان ہے کہ وہ انہیں دفنائیں گے نہیں بلکہ اسلام آباد کی طرف ان لاشوں سمیت مارچ کریں گے۔ ایک عام مسلمان کا ایسے حالات میں کیا موقف ہونا چاہیے وہ ایک حدیث میں موجود ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھا لے تو ایسے میں دونوں سے الگ رہا جائے، کسی کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے وطن پاکستان کی خصوصی حفاظت فرمائے اور دونوں فریقین کو اس معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔